الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں احسان ہے اتنا کم ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے دین کی نسبت کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، اپنی اور اپنے رسول کی بات سننے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، بے وجہ پیدا نہیں کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. فرشتوں نے کہا الہ العالمین اگر تو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، انسانوں کو ایک نئی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو تیری عبادت کرنے کے لیے کیا ہم تھوڑے ہیں؟ فرشتے ایسی بات کر رہے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ جو فرشتہ قیام کی حالت میں ہے، قیامت آ جائے گی، وہ قیام سے رکوع میں نہیں جائے گا. جو رکوع میں ہے وہ قیامت آ جائے گی، رکوع سے نہیں اٹھے گا. جو قوما میں ہے وہ قوما میں رہے گا، جو سجدہ میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، جو جلسے میں ہے وہ جلسے میں رہے گا. یعنی تسبیحات ایسی ایسی جن کا وہم و گمان اور تصور بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ایسی ایسی تسبیحات اور ایسا وہ ذکر کر رہے ہیں نمازوں کے اندر، اپنی عبادات کے اندر. تو اللہ کیا ہم کم ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے؟ فرمایا میرے فرشتوں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. میں نے ان کو مقصد تو دیا ہے میری عبادت کرو، تم بھی اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے کہ میری عبادت کرو، لیکن تمہارے میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ تمہیں بیوی کی حاجت، نہ اولاد کی حاجت، نہ بھوک کی حاجت، نہ پیاس کی حاجت، نہ مکان کی حاجت، نہ گھر کی حاجت، نہ دکان کی حاجت، نہ تمہیں کوئی غمی، نہ کوئی تمہیں خوشی، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی سکھ. تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں تو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. تم تو نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، نہ تمہیں دوسروں کا حق دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ حق لینے کی ضرورت ہے. تم تو صرف میری عبادت کرتے ہو، تمہیں تو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن میں حضرت انسان کو کیا کروں گا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں میں حضرت انسان کو آزماؤں گا، میں امتحان کے اندر ڈالوں گا، میں آزمائش میں ڈالوں گا، پھر میں دیکھوں گا کون میرا ہے کون دوسرے کا ہے. میں اپنے بندوں کو پرکھنا چاہتا ہوں. اللہ
اللہ جاننے کے باوجود اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز جانتے ہیں. لیکن مجھے تجھے بتانے کے لیے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا بن کے رہا، یہ میرا بن کے نہیں رہا. اللہ فرماتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی کسی چیز کا خوف مسلط کر دوں گا، کسی چیز کا انہیں خوف ہوگا. اب میں دیکھوں گا یہ خوف کے اندر کس کو پکارتے ہیں. پہلا میں امتحان لوں گا خوف کے ذریعے. کسی چیز کا خوف، دشمن کا خوف آ جائے گا یا کسی اور چیز کا خوف آ جائے گا، میں انہیں آزماؤں گا کہ اس خوف میں یہ کس کو پکارتے ہیں. فرمایا والجوع، اور بھوک کے ذریعے انہیں میں بھوکا بھی رکھوں گا، انہیں غربت بھی دوں گا. 2 وقت کا کیا، 1 وقت کا کھانا بھی کبھی کبھی میسر نہیں آئے گا. میں انہیں آزماؤں گا کہ انہیں جو میرے ہیں یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. جو اللہ کے ہیں ان کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، ان کے لیے تو دنیا آزمائش کا ذریعہ ہے، ان کے لیے تو دنیا فتنہ ہے. وہ جنت الکافر، اور جنت کے لیے خوشیاں ہیں، کافروں کے لیے خوشیاں ہیں، کافروں کے لیے عیاشیاں ہیں، کافروں کے لیے یہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. انہیں دکھ اللہ کم دیتا ہے، اپنوں کو زیادہ دکھ دیتا ہے. اللہ فرماتے والجوع، میں بھوک کے ذریعے انہیں آزماؤں گا. آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ان کی منجی تھوڑی ہو جائے گی، کبھی ان کا مال تھوڑا ہو جائے گا، کبھی ان کی فصلوں کے اندر نقصان ہو جائے گا، کبھی بارشیں نہیں برساؤں گا، ان کی فصلیں پیدا نہیں ہوں گی، کبھی فصلیں پکی ہوں گی، بارشیں نازل کر کے فصلیں تباہ کر دوں گا. فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں کے اندر کمی کروں گا. پھر دیکھوں گا جو میرے ہوں گے وہ شکوہ نہیں کریں گے، پھر بھی کہیں گے الحمدللہ علی کل حال، اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے. میری ساری فصل تباہ ہو گئی، میرے سارے باغات ختم ہو گئے، میری دکان لٹ گئی، پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. والانفس، کبھی اس کے بیٹے کو مار دوں گا، کبھی اس کی جوان بیٹی کو مار دوں گا، کبھی اس کے سامنے اس کے بیوی کو مار دوں گا، کبھی خامند کو مار دوں گا، کبھی اس کو ماں باپ کا دکھ دوں گا، کبھی رشتہ داروں کا دکھ دوں گا، کبھی اس کے جانوں کا نقصان کروں گا، یعنی ان کو موت دوں گا، ان کے سامنے اس کی اولاد کو موت دے دوں گا. اس ذریعے میں آزماؤں گا. والثمرات، کبھی پھلوں کے ذریعے آزماؤں گا. یہ پھل اگائے، پھل بنائے، لیکن پھل اگے نہیں، خراب ہو گئے، قیمت کم ہو گئی، بکے نہیں. فرمایا کبھی والثمرات، کبھی پھلوں کے ذریعے آزماؤں گا. اتنے ذریعوں سے میں آزماؤں گا، پھر دیکھوں گا جو میرے ہیں وہ میرے بن کے رہیں گے، جو میرے نہیں ہوں گے وہ ظاہری طور پہ تو میرے ہوں گے لیکن دل شکوہ کرے گا، اللہ سے ناراض ہو جائیں گے. اللہ فرماتے پھر جو میرا ہوگا وہ میرا شکر ادا کرے گا ہر حال میں. اور اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، اگر میں تنگی دیتا ہوں پھر آسانی بھی دیتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ تنگی آئے گی خوشی نہیں آئے گی. فرمایا تنگی دی ہے، تنگی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، پھر آسانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو بات کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ہیں میں نے ان کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مقصد یہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے. جن و انس کو مقصد یہ دیا کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے. فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں یہ نہیں چاہتا مجھے مال دو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کیونکہ میں خود رزاق ہوں،
میں تو قوت والا ہوں، میرے پاس تو ہر چیز ہے، میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں تم سے کھانا نہیں مانگتا، صرف میری عبادت کر لو، مجھے راضی کر کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پھر سورہ نبا کے اندر فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، اے انسان تو کتنا ناشکرا ہے، کتنا بے پرواہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے الم نجعل الارض مہادا، اس زمین کو بچونا ہم نے تیرے لیے بنایا۔ اس کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کرتا ہوں والجبال اوتادا، میں نے پہاڑ تیرے لیے بنائے، یہ زمین کے اوپر اگر پہاڑ نہ ہوتے یہ زمین حرکت کرتی رہتی، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں گاڑ دی، زمین کے اوپر میخیں گاڑ دی، پہاڑوں کے وزن کی وجہ سے یہ زمین حرکت نہیں کرتی، ورنہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے، یہ حرکت کرتی جاتی، اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کو ٹھہرا دیا، اب یہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے میرے بندے میں نے مرد عورت جوڑا جوڑا پیدا کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور میں نے تیری تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، تیری تھکن کو دور کرنے کے لیے نیند کو بنایا، نیند کرے گا، آرام کرے گا، تیری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنا دیا، جب روشنی ہو نیند اچھی نہیں آتی، اندھیرے کے اندر نیند اچھی آتی ہے، ہم نے رات کو اندھیرے والی بنا دیا تاکہ تجھے نیند اچھی آئے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش بنا دیا۔ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے میری روزی کے اندر برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے کھانے کے اندر برکت نہیں ہے، میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، اور برکت کہاں سے آئے؟ اللہ کا پیارا پیغمبر تو کہتے ہیں صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، نماز کے بعد قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، اشراق کے نفل پڑھ کے گھر کے اندر چلے جاؤ، ناشتہ کرو، دکان پہ چلے جاؤ، اپنے دکان پہ جا کے چاشت کے نفل پڑھو، یعنی صبح صبح دکان کھول لو، عصر تک اپنی دکان کرو، یہ زیادہ ضرورت ہے، عشاء تک اپنا کام کرو، عشاء کی اذان ہو جائے اس کے بعد دکانیں بند کر لو، کاروبار بند کر لو، گھر آ جاؤ، نماز پڑھو اور آرام کرو، سو جاؤ۔ لیکن آج کا نوجوان دن کے 10 بجے اٹھتا ہے، 12 بجے اٹھتا ہے، 1 بجے اٹھتا ہے اور رات کے 1 بجے تک دکان پہ بیٹھتا ہے، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے برکت تو صبح کے وقت میں رکھی ہے، 8-9 بجے کے وقت میں رکھی ہے، لیکن یہ دکان ہی 12 بجے کھول رہا ہے تو یہاں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر اللہ نے عشاء کے بعد کے وقت میں برکت نہیں رکھی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میرا کاروبار جو ہے عشاء کے بعد زیادہ چلتا ہے، اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں عشاء کے بعد میرا کاروبار بڑے گاہک آتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پیسے تو آ رہے ہیں، پھر لگ بھی ایسے ہی رہے ہیں، لگ بھی بیماریوں پہ رہے ہیں، پھر لگ بھی عدالت کے اندر وکیلوں کو دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ نے برکت عشاء کے بعد نہیں رکھی، برکت دن کے وقت، صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ فرمایا یہ ذریعہ اللہ نے ذریعہ معاش دن کو بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے 7 آسمانوں کو مضبوط بنایا بغیر ستونوں کے۔ یہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بڑا سا بڑا مستری کوئی عمارت بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن میرے اللہ کی ذات نے 7 آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر دیا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا۔ دن کے وقت سورج چمکتا ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، ہر چیز واضح نظر آ جاتی ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے موسلا دار بارش، کس لیے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے غلہ نکلے، سبزیاں نکلیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات نکلے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کو میرے بندے میں نے تیرے لیے بنایا اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہر چیز کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے، ذرا سب بولیں، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
آپ اللہ کی محبت بندے سے دیکھیے، پھر اس امت محمدی سے اللہ رب العزت کو اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے۔ پہلی قوموں میں پڑھ رہا تھا کہ پہلی قوموں کے اگر کپڑے ناپاک ہو جاتے رات کو سوتے ہوئے تو ان کو حکم یہ تھا وہ اپنا کپڑا کاٹتے تھے، جس جگہ پہ ناپاکی یا نجاست لگی ہے اس جگہ کو کاٹتے تھے، وہ کپڑا پاک نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم پانی سے دھو لیں کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سہولت اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی؟ پہلی قوموں کے لیے حکم یہ تھا کہ انہوں نے ایک جگہ کے اوپر جا کر عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، گھر کے اندر عبادت قبول نہیں، فلاں جگہ پہ قبول نہیں، وہ ان کی جو عبادت گاہ تھی وہیں پر جا کر عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، ورنہ عبادت قبول نہیں۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جہاں پر بھی تمہیں وقت ملے عبادت کرو، اللہ قبول کرے، گھر کے اندر کرو، دکان میں کرو، فیکٹری میں کرو، بلکہ حکم یہ ہے فرض مسجد میں پڑھو، سنت اور نوافل گھروں میں جا کر پڑھو، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے۔ اور پہلی قوموں کے لیے جب کوئی گناہ کر لیتا اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا یہ آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ساری قوم دیکھتی یہ اللہ کا نافرمان، اور پھر ان کی معافی کا طریقہ سنیے، وہ اپنے پیڑ پہ پتھر باندھتے اور پہاڑ سے چھلانگ لگاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ طریقہ تھا۔ لوگوں نے کہا ہے موسیٰ اگر اس طرح ہم توبہ کرتے رہے ہماری تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم تو سارے مر جائیں گے، بچے گا کون؟ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، الہ العالمین میری قوم یہ کہتی ہے معافی کا طریقہ بڑا مشکل ہے، کہ میری قوم کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کریں، قتل کریں، تب ان کی معافی قبول ہے، اللہ ان کے لیے آسانی کر دیجئے۔ اللہ فرماتے میرے کلیم پیغمبر ان کی معافی کا طریقہ یہی ہے، لیکن تیرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کی امت اللہ اکبر کبیرہ، اس کی معافی کا طریقہ یہ ہوگا 60-70 سال وہ چوریاں کرتا رہے گا، شرابیں پیتا رہے گا، میری نافرمانیاں کرتا رہے گا، میرے حکموں کو توڑتا رہے گا، میرے نبی کے حکموں کو توڑتا رہے گا، لیکن جب 70 سال ہو جائیں گے، سفید بال آ جائیں گے، اس کو سامنے موت نظر آ رہی ہوگی، پھر دل سے کہے گا اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے میں 60-70 سال کے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب اس امت کو بھی چاہیے کہ جس نبی کی وجہ سے یہ آسانیاں ملی ہیں اس کی سنتوں کو پورا کرے، اس کے حکموں کو پورا کرے، اور جو مقصد اللہ نے دیا ہے اپنی عبادت اللہ کو راضی کرنا، اس کو اللہ کو راضی کر کے جائے۔ وہ آدمی خوش نصیب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گیا۔ دیکھیں آدمی 100 سال عبادتیں کرتا رہے، 100 سال نفل پڑھتا رہے، لیکن مرتے وقت اللہ کو ناراض کر گیا تو اس کی ساری عبادتیں کسی خاتے میں نہیں جائیں گی۔ اور ایک آدمی 70-80 سال نافرمانی کرتا رہا لیکن جاتے جاتے وہ اللہ کو راضی کر گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غزوہ کے اندر گئے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، فوراً اللہ کے نبی کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے اب ادھر سے لڑنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑنا شروع کر دیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو اس آدمی کو، نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی نیکی کا کام کیا، بس اس نے کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا، یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ تو یعنی اصل بات ہے خاتمے کی، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے خاتمہ ہو جائے تو کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلے گئے میرے بھائی، دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی رب چاہی زندگی گزار لو، رب کی مرضی کے مطابق گزار لو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ من چاہی زندگی گزار لینا، اپنی مرضی کے مطابق گزار لینا، وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ فصلوں کی کمی کا خوف، نہ کسی کے مرنے کا خوف، نہ کسی کا اور دکھ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، صرف خوشیاں ہوں گی، صرف سکون ہوگا، صرف چین ہوگا۔ یہ 4 دن کی زندگی بے چینی سے گزار لیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا نا یہ دنیا مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے، پریشانی کا سبب ہے۔
تو یہ دنیا جو ہے 4 دن کی زندگی بے چینی میں گزار لیں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سکون سے گزار لیں گے۔ لیکن جو یہاں پر سکون سے گزار گیا، یعنی جنت الکافر، یعنی جو کافر ہوتا ہے اس کو دنیا میں سکون مل جاتا ہے، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو سکون نہیں ملتا۔ اس لیے اسی دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی رضا نصیب فرمائے۔ وما علینا